کی وجہ سے ہے، اور عزت رسول کا دوسرا نام بطول ہے۔ تو میرے ساتھ مل گیا ہے، میں نے بات کی ہے، کوئی میرے ساتھ جو بھیج جائے گا مرتبہ السلام علیکم۔ کائنات میں سرکار ظلم یہ ہوا ہے کہ نہ کسی کو عزت رسول سمجھ میں آئی نہ بطول سمجھ میں آئی۔ اگر عزت رسول سمجھ میں آ جاتی تو بطول سمجھ میں آ جاتی۔ اور مسئلہ یہ ہے سرکار کہ جو رسول کا تعارف دیا وہ یہ دیا مولوی نے، جس کی نگاہ میں عزت رسول یہ ہے کہ فرشتہ کہتا ہے اقرا پڑھ، رسول کہتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ عزت رسول ہے مولوی کی نگاہ میں۔ حیدرآباد یہاں پر آپ کی بیدار ذہنوں کو دیکھتے ہوئے فکرہ کہہ رہا سرکار، پہلا فکرہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیں گے، میرا ساتھ دے دیں گے۔ ذرا محترم کہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا تھا میرے رسول کو، معاذ اللہ ان پڑھ تھا۔ یہ عزت رسول ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج 150 سال پہلے ہی انسان چاند پر پہنچا ہے، 200 سال پہلے کیوں نہیں گیا؟ 500 سال پہلے کیوں نہیں گیا؟ 1000 سال پہلے کیوں نہیں گیا؟ کیا پہلے یہ 2 آنکھیں نہیں تھی، یہ 2 ہاتھ نہیں تھے، یہ دماغ نہیں تھا، کیا یہ سینہ نہیں تھا، یہ دل نہیں تھا؟ تو پہلے چاند پہ کیوں نہیں گیا؟ 500 سال پہلے کیوں نہیں گیا؟ یہ 50-100 سال پہلے کیوں نہیں گیا؟ تو سب کہیں گے آنکھیں تھیں، دل تھا، دماغ تھا، مگر علم نہیں تھا، اس لیے چاند پہ نہیں جا سکا۔ حیدرآباد کا ہم فکرہ کہہ رہے جو بیدار بیٹھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ عزیزان محترم، اگر علم نہ ہو تو بندہ چاند پہ نہیں جا سکتا، کوئی معراج پہ کیسے جا سکتا؟ بھئی جو ہاتھ نہیں چلے گیا وہ میرے محمد کی شان میں نہیں اٹھا، وہ جو ہے یہ نہیں مل کے ہے نہیں۔ آپ کی نگاہ میں عزت اس ذکر میں بول ویسا سچا جی مولا آپ کو زندگی دیکھ فکرہ کہہ رہا ہوں، اس علم کی قسم ہے، تاریخ ممبر پہ پہلی دفعہ حیدرآباد سے فکرہ کہنے لگا ہے۔ اس فکرے پہ غور فرمائی گا، بولا کریں اس فکر، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ بہت اہم ہے وجہ۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہ جو قرآن میں ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، فیکون بس ہو جا، یہ اللہ کن کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے؟ یہ سید دم درود کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں تو پھر شفا ہوتی، تو پھر وہ کمال تو دم میں ہے، درود میں مجھے ہے ہی نہیں سکا۔ تو یعنی پھر کمال تو کن میں ہے، وہ کن کہے گا تو ہوگا۔ میرے مولا کہتے ہیں وہ کن کہتا نہیں ہے، تو میں سمجھانے کے لیے ہے، اس کا ارادہ ہے، تو مجھے ہے یہ نہیں سکا، تو وہی کہتا ہوں اس کا ارادہ ہے، بس وہ ارادہ کرتا ہے، ہو گیا، اس نے ارادہ کیا، 7 آسمان بنے، 7 طبق بنے، چاند بنے، آسمان بنے، ستارے بنے، بس اس کا ارادہ، اس نے کن پڑھا نہیں ہے، اس نے دم کی طرح کن پڑھا نہیں ہے۔ حیدرآباد میں فکرہ کہہ رہا ہے، تاریخ نمبر میں پہلی دفعہ وہ جسے کائنات بنانے کے لیے کن نہیں پڑھنا پڑتا، اسے بھی ان پہ درود پڑھنا پڑتا ہے۔ اوہ میں نے کیا پڑھ لیا سرکار، کون پیچھے رہ گیا؟ خدا کی قسم تاریخ کا فکر مل جائے گے سب انشاءاللہ۔ ہے غریب اسے بھی ان پہ درود پڑھنا پڑتا ہے۔ ان کے ذکر میں بولنا سیکھیں، ان کے ذکر میں بولیں۔ نظام محترم حیدرآباد یہاں پر بات کرتا ہے، نہ تمہیں عزت رسول سمجھ میں آئی نہ بطول سمجھ میں آئی۔ اگر عزت رسول سمجھ میں آتی پھر بطول سمجھ میں آتی۔ بطول کا رسول کی ایک بیٹی ہونا رسول کی عزت ہے۔ یہ رسول کی عزت کا مسئلہ ہے۔ علی کا رسول کا نائب ہونا یہ رسول کی عزت ہے۔ نہیں میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، پیغام دے دو، یہاں پر موقع آ گیا۔ ایک شخص آیا دربار خلافت میں، حاکم کے پاس آ کر کہتا ہے حاکم میری عمر جو ہے وہ 15 سال ہے، میں ابھی دنیا میں آنے والا تھا، میرے باپ سے میری ماں کا جھگڑا ہو گیا، ہم مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، 15 سال بعد واپس آیا ہوں، پتہ لگا میرا باپ مر گیا، یہ زمین جائیداد کا وارث میں ہوں، مجھے میری وراثت دے دے۔ حاکم کہتا ہے تیرے پاس گواہ ہے؟ بھئی ساتھ وہی چلے گا جو میرے ساتھ چل رہا تھا۔ علی کا نائب ہونا رسول کی عزت ہے، کسی اور کو نائب بناؤ گے رسول کی عزت گھٹے گی۔ دیکھو عزت بنی کیسے ہے میرے محمد، سمجھے
15 साल बाद आया हूँ, ये मुझे जानता है कोई नहीं, मैं गवाह कहाँ से दूँ? आगे गवाह के बगैर हम कुछ नहीं देंगे, चलो यहाँ से निकलो। दरबार से बाहर निकलने लगे, सामने उससे सलमान नजर आया। फिक्र ना सुनना खुदा की कसम। सलमान कहता है अभी अभी यहाँ दरबार से ना जा, वो अली आने वाला है जिसे किसी गवाह की कोई जरूरत नहीं। भाई जो हाथ नीचे रह जाएगा वो पीछे रह जाएगा। हैदराबाद बात करने में तवज्जो नहीं कर देखना, कहा जो अली आने वाला है जिसे किसी गवाह की जरूरत नहीं, तवज्जो बस अली जाने मोहतरम कि हाँ मेरा पीर अली आया, मेरा पीर अली से वो सवाल करता है, कहा मौला मुझे यहाँ पर मेरा हक चाहिए, ये मुझे मेरा हक नहीं देता, मुझसे गवाह मांगता है। मेरा अली जाकर हाकिम से कहता है मैं अली जो कह रहा हूँ ये बारिश है, मैं अली कहता हूँ ये बारिश है, इसे हक दे दे। मैं अली कहता हूँ ये बारिश है। काली तुझे तो पता है हम गवाह के बगैर कुछ नहीं देते, जब तक गवाह नहीं होगा हम हक नहीं देंगे, जब तक गवाह नहीं होगा हम हक नहीं देंगे। बस मेरा रसूल का, मेरे रसूल का वो बारिश, मेरे रसूल की इज्जत रखते हुए हर हकदार को उसका हक पहुंचाने के लिए वहां पर ऐलान करता है कहा सलमान अच्छा अगर इसको शक है कि वो इसका बाप नहीं, ये उसका बेटा नहीं, तो सारे मदीने को इकट्ठा कर लो, आओ कब्रिस्तान चलते हैं, अब उसी से जाके पूछते हैं इसका बाप है या नहीं है। भाई तुम्हें मौला जिंदा रखी है, बादशाह अपने कदमों पे खड़े हो गए, बहुत पसंद की बात है, समझो है ये नहीं जाने मौला। बस मेरा पीर अली चला, मेरा अली लेकर से कब्रिस्तान में पहुंचा, मेरा अली कब्रिस्तान में पहुंचा। एक मरतबा कब्र पर मेरे मौला अली ने हाथ लगाया, हाथ लगा के मेरे मौला कहते हैं चल बाहर आ जा। वो मिट्टी झाड़ता हुआ बाहर, समझे जहां जहां बैठे हो देखना मेरी तरफ नहीं जाने मोहतरम, मिट्टी झाड़ता हुआ उसका बाप बाहर निकला, बाहर निकला ही कहता है मेरे मौला को देखे अस्सलाम वालेकुम या वलीउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वलीउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वलीउल्लाह। सलमान कहता है मौला बाकी बातें बाद में पूछूंगा, पहले ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ इसने अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन कह के क्यों नहीं किया, साथ ये कौसर कह के क्यों नहीं किया, फातिह हैबर कह के क्यों नहीं किया, वसीर रसूल कह के क्यों नहीं किया, कुल्ले ईमान कह के क्यों नहीं किया, मर्द मैदान कह के क्यों नहीं किया, साथ ये कौसर कह के क्यों नहीं किया, सिर्फ वलीउल्लाह कह के सलाम क्यों किया। कहा सलमान तो खुद क्यों नहीं पूछ लेता। सलमान ने पूछा कि तूने वलीउल्लाह कह के सलाम क्यों किया, तवज्जो जिनकी माँ ने नाज़े अली पढ़ के दूध पिलाया है। कहता जब से मरा हूं अली की विलायत का सवाल इतनी दफा पूछा गया है कि और मुझे याद ही नहीं है। भाई नहीं हाथ नीचे लड़के मिलते हैं कि हम सब मिलकर साधु उठने के बाद जबान के साथ दिल मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मिलके हैदरी मौला को जिंदगी दे बादशाह। मेरे पास सिर्फ 10 नतीजे की तरफ मैं आपको ले इज्जत रसूल इसमें है कि अली को नबी का नायब माना जाए। मानने में और हक में फर्क होता है, मानना और होता है हक और। आदम ने जो तौबा की दुआ की थी, आदम ने तौबा की दुआ में क्या कहा, बेहक के मोहब्बत, बेहक अली, बेहक फातिमा, बेहक हसन, बेहक हुसैन। मानते सब है, हक मानना। अली नबी को सादिक अमीन क्या काफिर नहीं मानते, मानते सादिक और अमीन काफिर भी मानते थे। मानना है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये नबूवत का हक है। अली को वली का अहले सुन्नत भाई नहीं मानते, सब मानते। अली की विलायत का हक ये है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो फौरन कहो अली वलीउल्लाह। ये मुसलमान भाई पूछते हैं ये किबला की आप अज़ानों में कलमों में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह ये आप क्यों पढ़ते हो, तो छोड़ क्यों नहीं देते, अली वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हैं, शिया कौम अली वलीउल्लाह क्यों पढ़ती है। मैं उन्हें हमेशा ये जवाब देता हूँ, हैदराबाद हमेशा उन्हें एक जवाब देता है कि तुम्हें बंद कमरे में एक लौंडी ने अस्सलाम का खैर मिनम नौम दिया था, तुम तो छोड़ते नहीं हो। हमें खुले मैदान में मोहम्मद ने अली वलीउल्लाह दिया। जिसके दिल पे लागी है मैं माफी मांगूंगा, जिसके दिल
دل میں ابھی مسئلہ تھا بدل کے ہے علی، ہم اس امیر ولی اللہ کو کیسے چھوڑ؟ حق ہے علی کی ولایت کی گواہی دینی ہے، یہ علی کا حق ہے کہ جب محمد کی نبوت کی گواہی فوراً علی کی۔ یہ فاطمہ کو ماننا نہیں ہے، حق کی فاطمہ ماننا۔ فاطمہ کا حق کیا ہے؟ علی کا حق ہے ولایت، فاطمہ کا حق ہے فتح۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حق فاطمہ مانتا کون ہے؟ خدا کی قسم ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس بارگاہ میں آئیں اور اس بی بی کی عظمت بیان کر سکیں۔ خدا کی قسم میں اس فاطمہ کی فضا کی دو جملے سنانا چاہتا ہوں۔ اس فاطمہ کی فضا کے دو جملے کہنے مطلب بچے فضا سے کسی نے کہا فضا بڑی تو کنیز بنی پھر رہی ہے نا، جس تجھے پتا ہے مریم افضل ہے فاطمہ سے، قرآن میں شکر صحیح میرے لیے آپ نے دعا کرنی نہیں ہے، فکر دے سے مذاکرہ اہل بیت سے میرے سامنے موصل رکھتا ہوں، دعا کرنی ہے، فکر دے سے میں ایک بات کہنا ہوں، بس دو جملے اور میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو مریم افضل ہے فاطمہ سے، فضا نے جواب دیا، فضا کہتی ہے سن اور یاد رکھنا، میں فضا افضل ہوں فاطمہ سے، میں فضا افضل ہوں مریم سے، میں فضا افضل ہوں مریم سے۔ کہا ہے مریم ہے فضا تو افضل ہے مریم سے؟ دلیل دے، اگر دلیل نہیں دے گی تیری قتل کاٹ دے، حقیقت سے چھڑا دے گے۔ تو فضا افضل ہے مریم سے، کیا دلیل ہے؟ تم نے قرآن میں نہیں سنا کہ جب فضا اپنی ماں کی گود میں آئی، مریم جب اپنی ماں کی گود میں آئی، مریم کی ماں نے مریم کو گود میں لے کے اللہ سے کہا انی سمیتھا مریم، انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں نے اس کا نام مریم رکھا، مریم کا نام مریم اس کی ماں نے رکھا، میرا نام فضا محمد مصطفیٰ نے رکھا۔ بھئی گھبرا گیا، میری بات سنتے ہیں وہ گھبرا گیا، جیسے آپ گھبرائے ہوئے، گھبرا گیا، گھبرانا گھبرانا میں تو حوا سے بھی افضل ہوں۔ فضا کہتے میں حوا سے بھی افضل ہوں۔ کہا تو حوا سے افضل ہے؟ کہا کیسے؟ کہا تم نے سنا نہیں جب حوا توبہ کے لیے تسبیحاں پڑھتی تھی وہ بار بار کہتی تھی بے حق فاطمہ، بے حق حسن، بے حق حسین، بے حق علی، بے حق محمد، وہ ان پانچ کا نام لیتی تھی، وہ پانچ سارا دن میرا نام لیتے ہیں، اما فضا، بہن فضا، بہن فضا، اما فضا۔ کہا میں افضل ہوں، توجہ، فضا کہتی میں افضل ہوں آسیہ سے۔ کہا ہم مر جائیں گے یہ سن کر، فضا ممکن کیسے ہے کہ تو آسیہ سے افضل ہو جائے؟ آسیہ کی گود میں تو موسیٰ نبی پلا ہے۔ کہا میں آسیہ سے افضل ہوں، اس کی گود میں موسیٰ تھا، تیری گود میں حسین پلا، میری گود میں حسین پلا۔ بس ختم ہو گیا، منزل پہ لے آیا ہوا، جہاں تک لے کے آیا مقام ہے یہ جناب فاطمہ۔ یہ آج کل بڑی یہ بحث چلی ہوئی ہے، حقوق نسواں کی باتیں ہو رہی، پنجاب اسمبلی میں سرکار حقوق نسواں کا بل پاس ہوا، عورتوں کے حق کی بات ہو۔ میں کہتا ہوں سرکار تمہیں اتنی بات ماننی پڑے گی اگر تم نے حق کو حق سمجھا ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے، کسی نے کسی کا حق سمجھایا ہے تو اسلام نے سمجھایا ہے، اور یہ اسلام ہے خدیجہ کے ٹکڑوں کی وجہ سے۔ اگر آج تم حقوق نسواں کے عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہو تو حیدر عباس کا فکر کہتا ہے پلے ہو تم بھی خدیجہ کے گھر کے ٹکڑوں پر، پلے ہو تم بھی خدیجہ کے گھر کے ٹکڑوں پر، نمک حلال ہو تو پھر نمک کی بات کرو۔ اے حقوق نسواں کی باتیں کرنے والوں، کبھی آؤ تو صحیح باغ فتح کی بات کرو۔ سرکار پتہ نہیں کون میرا فکر ہے، کبھی آؤ تو صحیح باغ فتح کی بات کرو، مانا تو صحیح تم نے حق
آج عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. عزیزان محترم، جب تک بطول کے حق کی بات نہیں ہوگی کسی کو اس کا حق نہیں ملتا. ہاں بس ایک جملہ اور میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آل محمد کا فرمان ہے کہ جب ہمارے مخالف کے پاس جاؤ تو فاطمہ کے حق کی بات کرو، کہ یہ وہ حق ہے جس حق کی وجہ سے سب سے زیادہ مسلمانوں نے کلمہ پڑھا ہے، علی ولی اللہ. اس حق کے ساتھ بس ایک جملہ کہنا میں نے مسائل کا ہے تو برکت اور چھوڑ رہا ہوں. مولا کو زندگی دے، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. آپ میری طرف دیکھیں گے، آپ کے یہاں بھرے گے، آپ اس وقت میں دیکھیے، میری طرف دیکھیے. میں پاک بیوی کی بارگاہ میں فکر رکھ کے چھوڑ مولا کو زندگی دے، آباد و شاد رہیں. حضرت محترم، مسلمانوں کو ہم ان مجالس سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اس پیغام کو سنو اور ہدایت کے لیے بس یہ فکر کافی ہے. خدا کی قسم کہ بھرے مدینے میں مسلمانوں نے مل کے رسول کی ایک بیٹی کا قتل کر دیا تھا، جس کی ہائے نکل گئی. مولا تیری ہائے قبول فرمائے، مولا کی ہائے قبول فرمائے. مولا غم حسین کے سوا پیغام نہ دکھائے. جس حسین کے لیے پورا سال روتے ہو نا، وہ حسین کی دعا کر رہا ہے کہ میری ماں کی پوچھ میں بیٹھے گا. مولا تمہاری دعا قبول فرمائے. کہ تھوڑی دیر اگر آپ انتظار فرما لیں، مشاہد پڑھ رہے ہیں بیوی کے، تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. تھوڑی دیر انتظار فرما لیں. توجہ ہے فضائل سنا کرو امیروں کے، امیروں کی طرح، لیکن جب غریبوں کا پرسہ ہو تو غریب کی طرح پرسہ سنو. غریبوں کا ذکر ہے. وہ غریب حسین بھی ماتم کرتا ہے، اپنی ماں کا ماتم وہ تمہارے ساتھ مل جاتا ہے. بھرے مدینے میں سرکار مسلمانوں نے مل کر رسول کی بیٹی کا قتل کیا ہے. اور میں فکر کہوں یہاں پر اس ایک بیٹی کا جس کا ایک ہونا اس کے ایک ہونے کی دلیل، جس کا ایک ہونا اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے. اس ایک بیٹی کا مسلمانوں نے قتل کیا سرکار. رضوان محترم، قتل کرنے کے بعد میرا مولا حسن جسے آج جمع ہوئے ہوئے خدا کی قسم جمع ہو کے مسلمان ہنستے تھے. میرا مولا حسن مسجد نبی میں آ کر فکرہ کہتا تھا، مسلمانوں اب تو خوش ہو، جس کے رونے کی آوازوں سے تنگ ہوتے تھے وہ چلی. مولا تمہاری ہائے کمائے، جس کے رونے کی آوازوں سے تنگ ہوتے تھے وہ چلی گئی. میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی. مسلمانوں، میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی. عزیزان محترم، وقت پتا کون سا تھا؟ وقت وہ تھا جب بطول کہہ رہی تھی فضا سے، اسی فضا سے جو راز توحید سے واقف ہے خدا کی قسم، اس فضا سے کہتی فضا جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں یہاں پر ہوں. کہ تسبیح کی آواز ابھی بند ہو جائے سمجھ لینا میں اپنے بابا کے پاس چلی، سمجھ لینا میں بابا کے پاس چلی. عزیزان محترم، یہاں پر ذاکرین یہ بات سمجھے نہیں ہے، آواز بطول کی نہیں تھی، آواز تسبیح کی تھی. فضا نے کان لگا کے تسبیح کی آواز سنی. تسبیح کی آواز آ رہی تھی، یا زہرا یا زہرا یا زہرا. ایک مرتبہ تسبیح میں سے آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں یہ صدا آتی ہے احمد کی لاحت سے، کوئی تو میرے زخم پہ مرہم بھی لگا دو، یا قبر پہ زہرا کی بنا دو کوئی سایہ، یا سایہ گنبد میرے روزے سے ہٹا دو. یہ تھے قبلہ علامہ سید حیدر عباس نقوی. مومنین کرام، آج کی مجلس کا پروگرام کچھ اس طرح سے ہے